السلام علیکم دوستو، آج میں نے آپ کے لیے جس ناول کا انتخاب کیا ہے وہ رضیہ بھٹ کا ایک مشہور ناول ادھورے خواب ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز کالج کا حال لڑکیوں اور عورتوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ انٹر کالجز مباحثے کا آج تیسرا دن تھا۔ آج فائنل مباحثہ تھا۔ ٹرافی اور انعامات کی تقسیم ہونا تھی۔ وجود سے ہے تصویر کائنات میں رنگ موضوع تھا اور اس کے حق اور مخالف لڑکیاں اپنی اپنی باری پر سٹیج پر آ کر تقاریر کر رہی تھیں۔ کالج کی نوعمر اور نوجوان لڑکیوں کو آج ہی تو منمانی کرنے کا موقع ملا تھا۔ پرنسپل اور سٹاف کی خاص ہدایت اور تنبیہ کے باوجود وہ ہوٹنگ سے باز نہیں آ رہی تھیں۔ دوسرے کالجوں سے آئی طالبات ان کے رویے سے نالاں بھی تھیں، لیکن انہیں بھی یہ پتہ تھا کہ جب ان کے کالج میں ایسے فنکشن ہوتے ہیں تو ان کا وتیرہ بھی یہی ہوتا ہے۔ زرینہ، جسے سب پیار سے جینی کہتے تھے، سٹیج پر آئی۔ اس نے اپنے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ بڑے پروقار طریقے سے سر قدرے خم کیا، مسکرائی اور پھر مائک کے سامنے آ گئی۔ اس نے تقریر شروع ہی کی تھی کہ لڑکیوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیے۔ بہت سی طالبات نے شور مچایا۔ جینی خاموش ہو گئی۔ شور کچھ کم ہوا تو بڑے اعتماد سے مائک کو اپنے سامنے کرتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ معزز سامعین، آپ میری تقریر سنیں یا نہ سنیں، میں سٹیج سے اتروں گی نہیں، میں اپنی تقریر ضرور کروں گی۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، اگر میں مخالفت سے گھبرا کر سٹیج سے بھاگ گئی تو پھر تصویر کائنات میں رنگ کیسے رہے گا؟ پھر وہ بڑی دل جمعی سے اس موضوع پر بولنے لگی۔ خوبصورت الفاظ کی بندش، معقول دلائل اور پانی کے نشیب کی طرف جانے کا سا بہاؤ تھا لہجے میں۔ مخالفوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ حال پہ خاموشی چھائے چلی گئی۔ اس کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ عورت سکون اور خوشی کا منبع ہے۔ وہ زندگی کو حسن و تازگی بخش سکتی ہے۔ وہ اپنے ارادے کی پختگی اور استحکام سے ہر وہ کام کر سکتی ہے جس سے حیات فردوس رعنائیوں کا دوسرا نام بن جائے۔ وہ بڑی روانی سے بول رہی تھی، بڑے مثبت دلائل دے رہی تھی۔ ہال میں بیٹھی لڑکیاں معروق تھیں۔ خواتین اسے داد دیتے ہوئے سر ہلا رہی تھیں کہ واہ رے کیا باتیں کر رہی ہے۔ انہی خواتین میں بیگم ریحانہ نجم بھی بیٹھی تھیں۔ نگاہیں جینی پر مرکوز تھیں، کان اس کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی انہیں عزم و استقلال کی پیکر لگ رہی تھی۔ مخالفت کو اس نے جس طرح دبایا تھا اور پھر جس اعتماد سے تقریر کی تھی، وہ اس کی کردار کا حصہ ہی تو تھی۔ ٹرافی جینی نہیں جیتی۔ سٹیج سے اتر کر وہ نیچے آئی۔ لڑکیوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ لڑکیوں کے غول جب قدرے منتشر ہوئے تو بیگم ریحانہ نجم بطور خاص اسے ملنے آئیں۔ خوبصورت اور گوری چٹی ریحانہ نجم نے بڑے پیار سے کہا، ٹرافی جیتنے کی مبارک ہو بیٹے۔ شکریہ آنٹی۔ وہ اس اجنبی خاتون کے شائستہ اور پیار بھرے لہجے سے بڑی معروب ہوئی۔ کس سال میں ہو؟ ریحانہ نے پوچھا۔ 4th ایئر میں۔ ابو کیا کرتے ہیں؟ SDO ہیں۔ اچھا۔ وہ جینی سے شاید اور بھی باتیں کرتی کہ نوجوان لڑکیوں کا ریلا سا آ گیا۔ جینی کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے گھیر لیا۔ ریحانہ اس کی مقبولیت دیکھ کر خوش ہوئی۔ دل ہی دل میں انہوں نے کچھ ارادے مضبوط کر لیے۔ ان دنوں وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھی۔ آج اس تقریب میں شمولیت بھی اسی لیے کی تھی کہ مختلف کالجوں کی ہونہار لڑکیاں اس تقریب میں شامل ہونے آ رہی ہیں۔ ڈھیر ساری لڑکیوں میں انہیں جینی ہی من بھائی تھی۔ جینی سے کہیں خوبصورت، سمارٹ اور پرکشش لڑکیاں بھی تھیں، لیکن ریحانہ کو تو جیسے جینی ہی کی تلاش تھی۔ اس کی تقریر سے وہ بے حد مرعوب ہوئی تھیں۔ یہ لڑکی انہیں بلند حوصلہ، پرعزم اور حالات کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھنے والی لگی، اور انہیں زمین کے لیے ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی۔
ریحانہ نے اس کے متعلق رابعہ سلیم سے بہت سی معلومات حاصل کی۔ رابعہ سلیم اسلامیہ کالج کی لیکچرار تھی اور وہ جینی کو بہت اچھے سے جانتی تھیں۔ اس نے جو جینی کی تعریفیں کی تو ریحانہ کا عزم اسے اپنے بیٹے کے لیے حاصل کرنے کا بہت پختہ ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ جینی ٹرافی جیتنے اور اس خاتون سے ملنے کے واقعہ کو شاید بھول گئی تھی۔ اب پوری سنجیدگی سے پڑھائی کی طرف متوجہ تھی۔ اس دن وہ کالج سے لوٹی تو گھر کے دروازے کے سامنے نئی چمچماتی گاڑی دیکھی۔ شاید ابو کے دوست آئے ہوں، اس نے سر جھٹکا اور پھر گھر کے دروازے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے اسے اندر آتے دیکھا تو جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ جینی نے سر کی جنبش سے سوال کیا۔ ادھر آؤ، بھابھی نے بھی ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے کمرے کی طرف بلایا۔ جینی بیٹھک کی طرف دیکھتی صحن عبور کر کے بھابھی کے کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے بھابھی؟ اس نے کتابیں ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک کر دم سے بھابھی کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بتاتی ہوں، پہلے کپڑے تو بدل لو۔ بھابھی نے اس کے پھولدار کپڑے کرسی کی پشت پر ڈالے تھے۔ اس نے سر جھٹکا، پھر بولی کون آیا ہے؟ پتہ نہیں، عجیب بات ہے، بھابھی مسکرانے لگیں تو جینی الجھ کر بولی کون ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ اللہ قسم مجھے خود نہیں پتا کون اجنبی خاتون ہے، کیوں آئی ہیں؟ ارے پگلی، تیرے رشتے کے لیے آئی ہیں، کالج میں کہیں دیکھا تھا تجھے، ڈیبیٹ والے دن۔ جینی کے ذہن میں ریحانہ نجم کا پیکر لہرا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی۔ جلدی سے بولی، موٹی سی ہیں، گوری چٹی؟ ہاں، جانتی ہوں انہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بھابھی کے باتھ روم میں گھس گئی، ہاتھ منہ دھویا، بال بنائے، کپڑے بدلے اور بھابھی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ امی کے ساتھ بڑے صوفے پر وہی خاتون بیٹھی تھی۔ جینی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر انہیں سلام کیا۔ ریحانہ نے اسے اپنے قریب بٹھا کر پیار کیا۔ آنٹی، آپ کو ہمارے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ جینی نے پوچھا۔ بس ڈھونڈ لیا، ریحانہ متبسم تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کے اشارے پر جینی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ریحانہ اس کی امی اور بھابھی سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے اپنی آمد کا مدعا بیان کر دیا، اپنے خاندان، گھر بار اور کاروبار کے متعلق بھی بتایا۔ سمین اس کا بڑا بیٹا تھا، اس کی تصویر بھی ساتھ لائی تھیں، ہر لحاظ سے اچھا لڑکا تھا۔ بیٹیوں کے والدین خواہ کتنے ہی خوشحال اور آسودہ کیوں نہ ہوں، معقول رشتے کی تلاش ایک بوجھ بن کر ان کے اعصاب پر ضرور چھائی رہتی ہے۔ رشتہ ملنے میں جتنی دیر ہوتی جائے، کلفت اور پریشانی بڑھتی جاتی ہے، اور جو توقع سے پہلے ہی قسمت اتنی یاور ہو کہ رشتہ گھر آ پہنچے تو والدین کی خوشی و مسرت دیدنی ہوتی ہے۔ آپ اپنا ایک دم سے ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بیگم ریحانہ نجم دوسری دفعہ نجم کو ساتھ لائیں۔ اس دفعہ انہوں نے اس وقت تک اٹھنے کا نام نہیں لیا جس وقت تک جینی کے لیے پھیلایا ہوا ہاتھ گوہر امید سے بھر نہ لیا۔ جینی کے امی ابو بہت خوش تھے۔ ابو نے نجم کے خاندان اور کاروبار کے متعلق پوچھ گچھ کر لی تھی۔ شریف خاندان تھا، صاحب حیثیت لوگ تھے، لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا۔ یہی کچھ دیکھا جاتا ہے، ایک تقدیر ہی ہوتی ہے جو ماں باپ نہیں دیکھ سکتے۔ مستقبل کے پردے میں چھپی آنکھوں سے اوجھل تقدیر دیکھنا کسی کے بس میں بھی تو نہیں ہوتا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ جینی کے ماں باپ نے بھی دل کھول کر پیسہ لگایا۔ پہلی بیٹی کی شادی تھی، پھر امیر لوگوں سے واسطہ پڑا تھا۔ بھاری عروسی جوڑا اور بیش قیمت زیور پہن کر جب وہ دلہن بنی تو پہچانی نہ جاتی۔ اتنا روپ آیا، اتنا نکھار آیا، جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سسرال میں بھی جینی کا پرتکاب طریقے سے خیر مقدم کیا گیا۔ گاڑی سے اتری تو ساس نے لال نوٹ قدموں تلے رکھ کر صدقے اتارے۔ چاندی کے پھول موسمی پھولوں کی پتیوں میں ملا کر نچھاور کیے گئے۔ جینی کا دل اس سواگت سے پھول گیا۔ رات حجلہ عروسی پھولوں کی مہک سے اور روشنیوں کے غبار سے بھرا ہوا تھا۔
ہر شے خوبصورت اور قیمتی تھی۔ پھولوں کی لڑیوں میں سنہری اور پیلی تاریں چمک رہی تھیں۔ مصحری کے چاروں طرف ایسے ہی مہکتے مہکتے لڑیوں والے خوبصورت پردے تھے۔ بیڈ پر پھول اور کلیاں بکھری ہوئی تھیں۔ رات گہری ہو گئی تو ایک ایک کر کے سب اجلا یا روسی سے نکل گئیں۔ جینی ان کے جانے کے بعد سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دل اچھل اچھل کر حرکت میں آنے لگا۔ سمین، جسے اس نے تصویر کے علاوہ بھی ایک دو دفعہ دیکھا تھا، اس کے حواس پر چھا رہا تھا۔ کوئی دم میں وہ آیا چاہتا تھا۔ جینی ان آنے والے لمحوں کے انتظار میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، لیکن لمحوں کا انتظار گھنٹوں پر محیط ہو گیا۔ رات کا دل ڈوبنے لگا، فضائیں بوجھل ہونے لگیں اور جینی کے اندر ہی اندر مردہ جسم ایسی ٹھنڈک کا احساس پھیلنے لگا۔ رات نصف سے زیادہ گزر گئی، لیکن ابھی تک سمین نہیں آیا۔ اس نے کئی بار گھبرا کر گھٹنوں سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دو ایک بار بیڈ سے اتر کر کمرے کے وسط تک بھی آئی، کان ہر کھٹکے پر لگائے، لیکن کوئی آہٹ نہ ہوئی، کوئی چاپ سنائی نہ دی۔ جینی گھبرا گئی، دل کی دھڑکنیں تھم گئیں، آنکھوں کے دریچے کھلے رہے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ اس گھر میں آج ہی تو آئی تھی، اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس گھر کے دروازے کدھر کھلتے ہیں، ریحانہ نجم کا کمرہ کدھر ہے، اور سمین کس کمرے میں بیٹھا ہے اور اس کے صبر کو آزما رہا ہے۔ تھک کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی، سکڑی سمٹی پریشان سی، ذہن سوچ سوچ کر جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ سر چکرانے لگا۔ اس نے نرم تکیوں کو اوپر تلے رکھا اور ان کے سہارے نیم دراز ہو گئی۔ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، اس حقیقت سے آج جینی دوچار ہوئی۔ خیالوں میں بھٹکے جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ نیند کی آغوش میں سمٹ گئی۔ ریحانہ کی آنکھ کھلی تو وہ نجم کو سوتا چھوڑ کر چپکے سے بستر سے نکل آئی۔ وہ کچھ فکر مند سی نظر آ رہی تھی، کچھ خدشے تھے جو ذہن میں منڈلا رہے تھے۔ چند لمحے وہ کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر دبے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج سے ہوتی ہوئی وہ جینی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جینی تکیے پر سر رکھے بے ترتیب سی پڑی تھی۔ عروسی لباس اس کے بدن پر سجا تھا، زیور بھی پہنے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے غور سے اسے دیکھتی رہی، اسے اندازہ کرتے دیر نہ لگی کہ سمین کمرے میں نہیں آیا، لیکن شاید یہ بات اس کے لیے غیر متوقع نہ تھی۔ وہ بیڈ کے سرے پر بیٹھ گئی اور ملائم سے ہاتھ جینی کے سر پر پھیرنے لگی۔ وہ کئی لمحے ایسے ہی بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ جینی بیٹی، ریحانہ نے اسے پکارا۔ جینی کو ہوش میں آتے ہی کئی لمحے لگے۔ اس نے ریحانہ کی طرف دیکھا اور جب صورتحال سے پوری طرح باخبر ہوئی تو جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ بیٹی، ریحانہ نے کہا۔ جی، اس نے پلکیں کئی بار جھپکانے کے بعد آہستگی سے بولا، پھر دوپٹہ تکیے سے اٹھا کر سر پر ڈالنے لگی۔ سمین نہیں آیا تھا؟ ریحانہ نے ہولے سے پوچھا۔ جینی نے گھٹنوں پر رکھا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بے چینی سے گہری سانس اگلی۔ مجھے یہی دڑکا لگا تھا، ریحانہ بولی، اس لیے میں اتنی سویرے یہاں چلی آئی۔ ریحانہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فکر کی بات نہیں جینی، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بڑی حوصلہ مند لڑکی ہو، پرعزم، دلیر اور حالات کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھنے والی۔ میں نے سینکڑوں لڑکیوں میں سے اس لیے تو تمہیں پسند کیا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ جینی سمجھ نہ پائی کہ یہ کس بات کی تمہید ہے۔ ریحانہ کی چپ اسے کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے چھا جانے والا سکوت کی طرح لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ریحانہ چند لمحے اپنے ہاتھ ملتی رہی، پھر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، دراصل بات یہ ہے کہ… جینی بے چین ہو کر اسے تکنے لگی۔ ریحانہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، دراصل بات یہ ہے کہ سمین شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جی؟ جینی کے گلے سے چیخ پھوٹ گئی۔
جیسے ریحانہ نے محسوس کر لیا، اس لیے جلدی سے بولی، میں تمہیں پوری بات بتا دیتی ہوں، گھبراؤ نہیں۔ شادی نہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے کہیں اور دل لگا رکھا ہے۔ تو پھر جینی کے لبوں سے سوال پھسل ہی گیا۔ بس سر پھرا سا ہے، جذباتی سا لڑکا ہے، شادی کرنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، بدکتا تھا شادی کے نام سے۔ تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کر دی؟ جینی بے آواز چیخ اٹھی۔ ریحانہ نے اس کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ شادی نہ کرنے کی کوئی معقول وجہ تو بتاتا نہیں تھا۔ کبھی کہتا جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، کبھی کہتا پابندیوں کا پابند نہیں ہونا چاہتا۔ میں کب تک اس کا منہ دیکھتی؟ وہ چند لمحے چپ ہوئی، پھر بولی، آخر میں نے اسے مجبور کر ہی لیا۔ تم جیسی لڑکی مجھے نظر جو آ گئی تھی، کب تک اس کی فضول باتوں کو برداشت کیے جاتا؟ میں نے زبردستی اس کی شادی کی ہے۔ جینی پر جیسے غشی کا دوڑا پڑنے والا تھا۔ ریحانہ نے اسے چمکارا اور ملامت سے بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا جینی بیٹی، تمہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ یاد ہے نا وہ تقریر جو تم نے کالج میں کی تھی؟ اسی وقت میں نے تمہیں سمین کی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم حوصلہ مند ہو، دلیر ہو، حالات کا رخ موڑ سکتی ہو۔ یہ کام وقت طلب ضرور ہے، لیکن مشکل نہیں۔ تم جیسی ہونہار لڑکی حالات کو اپنے مفاد میں ڈھال لے گی۔ جینی بت بنی بیٹھی رہی۔ ریحانہ اسے تسلیاں دیتی رہی، خوشگوار مستقبل کی یقین دہانی کراتی رہی۔ میں نے پورے اعتماد اور بھروسے سے تمہیں بہو بنایا ہے۔ تم سمین کے خیالات کا رخ موڑو گی، اس کے ذہن سے عورت کے متعلق جو بے بنیاد نفرتیں ہیں انہیں دور کرو گی۔ اگر کوئی نفسیاتی وجہ بھی ہے تو اسے خوف سے چھٹکارا دلانے میں تم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ بہت کچھ کہتی رہی، جینی دل تھامے سنتی رہی۔ پھر ریحانہ اٹھتے ہوئے بولی، صدمہ تمہیں یقیناً پہنچا ہے، لیکن اسے ذہن سے جھٹک دو۔ آرام سے سو جاؤ، اسی طرح لیٹ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اس نے زبردستی اسے لٹا دیا، پھر اس کے پیشانی چوم کر آہستگی سے بولی، جینی میری بیٹی، وعدہ کرو حالات سے سمجھوتا کرو گی، پوری بہادری اور عزم کے ساتھ مقابلہ کرو گی۔ فرتے کرب سے جینی کی آنکھیں پھٹ جانے کو تھیں۔ 18-19 سالہ ناتجربہ کار لڑکی کے سر پر یکا یک اتنی کڑی اور بھاری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ نبھا پائے گی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں تو ہر نوجوان لڑکی کی طرح سنہرے سپنے ہی سجے تھے، جن کی اتنی بھیانک تعبیر پہلی رات ہی دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ریحانہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے پھر اس کے پیشانی چومی اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ گھر اب ہم سب کی چھوٹی سی کائنات ہے جینی، اس کائنات میں تمہارے وجود سے رنگ بھرے گا۔ کیوں؟ جینی کچھ نہیں بولی۔ ریحانہ مڑتی ہوئی پھر کہنے لگی، گھبرانا نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہتر ہے تم سونے کی کوشش کرو، سمین شاید نہ آئے، میں تھوڑی دیر تک اسے جگاؤں گی۔ ریحانہ کمرے سے نکل گئی۔ جینی عجیب مخمصے میں پھنس گئی۔ ریحانہ پر بے طرح غصہ بھی آیا، اپنی غرض کے لیے اس نے کس بے دردی سے اس کی ذات کو کچل ڈالا۔ اتنی بے رحم اور شفاق عورت اور کون ہوگی کہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک معصوم لڑکی کو ڈبو دیا۔ اسے سمین پر بھی قہر کا غصہ آیا۔ ماں سے ڈر کر اس کی خوشی کی خاطر اس نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ جینی کا دل ہول کھانے لگا۔ ڈوبتے ابھرتے وہ کبھی منفی کبھی مثبت انداز میں سوچنے لگی۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر تھک چکی تھی کہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اپنا وجود اسے زندہ لاش کی طرح لگ رہا تھا۔ جینی سوچ سوچ کر بوکھلا رہی تھی اور شاید بوکھلاہٹ کے انہی لمحوں میں نیند ایک بار پھر اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ ویسے پڑے پڑے اونگ گئی۔
ہاں، اونگ ہی گئی تھی شاید، کیونکہ سب چیخو پکار سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ مبہوت سی رہ گئی۔ گھر میں شاید کہرام مچا تھا، سینہ کوبی کی آوازیں آ رہی تھیں، چیخو پکار سے فضا تھرا رہی تھی، اونچی اونچی آوازوں میں بہن دل دہلا رہے تھے۔ جینی گھبراہٹ سے بیڈ سے کودی، دوپٹے کا ہوش رہا نہ جوتوں کا، جھٹ سے ادھ کھلا دروازہ کھولا اور باہر دوڑی۔ لاؤنج میں ڈھیر سارے لوگ تھے، شادی میں شریک ہونے والے مہمان اپنے اپنے کمروں سے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، کوئی سینہ پیٹ رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں ریحانہ اور نجم بے آب کی طرح لوٹتے ہوئے آہ و فریاد کر رہے تھے، ہائے سمین، ہائے سمین کہے جا رہے تھے۔ جینی کچھ نہ سمجھ پائی، وہ تھر تھر کانپنے لگی، اس کا رنگ سفید پڑ گیا، ہونٹ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح نظر آنے لگے۔ کچھ عورتوں نے اسے تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے صوفے پر لٹا دیا، وہ تو بھربھری مٹی کی طرح ہاتھوں سے پھسلی جا رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ سمین کی خودکشی کی خبر سن کر وہ ہوش میں رہ بھی کیسے سکتی تھی، اور بھیانک ٹریجڈی وقوع پذیر ہو گئی تھی۔ کل جو گھر خوشی کے شادیانوں سے گونج رہا تھا، آج چیخو پکار، نالہ و شیون اور آہ و فغاں سے لرز رہا تھا۔ اہل خانہ کو تو ہوش نہیں تھا، ارد گرد کھڑے لوگ آنسو بہاتے ہوئے کیا سرائیاں بھی کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی نہ جان سکا تھا کہ سمین نے خودکشی کیوں کی ہے۔ کوئی جان بھی کیسے پاتا، اس نے کبھی کسی کو بتایا تھوڑی تھا، وہ شادی کے جھنجٹ میں کیوں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔